اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حاجیوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا تو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اعمال بالکل ایسے انجام دے رہے ہیں جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ یہ اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حج قبول ہو تو ان کو چاہیے کہ یہ طواف اور قربانی سے اور اپنے حج کے ارکان سے فارغ ہو کر ہم اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر آئیں اور ہم سے اظہار کریں کہ ان کے دل میں ولایت اور امامت کا کیا مقام ہے اور کس طریقے سے یہ ولایت اور امامت کو مانتے ہیں۔ اور اگر یہ کام یہ نہیں کرتے، ولایت کا اظہار نہیں کرتے، اس کا اقرار نہیں کرتے، تو ان کا حج زمانہ جاہلیت کے حج کرنے والوں جیسا ہی ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بحکم پروردگار پردہ غیبت میں موجود ہیں، حج کا موسم ہے، لوگ حج کرنے بھی جا رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب طواف کر کے کون سے ایسا عمل انجام دیا جائے کہ اظہار کر سکیں کہ ہم ولایت اور امامت کو ماننے والے ہیں اور اپنے دل میں بھی جناب امیر علیہ السلام اور اولاد جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا دم بھرنے والوں میں سے ہم افراد ہیں؟ تو اس کا اظہار اب وقت ایسا ہے کہ زبان سے کرنے والے معاملات نہیں ہیں۔ اب اس وقت حج ایسے ادا کرو جیسے معصوم فرما کر گئے ہیں، حج ایسے ادا کرو جیسے جناب سرور کائنات فرما کر گئے ہیں۔ اگر حج کے ارکان ویسے ادا کرو جیسے محمد اور آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے تو مانا جائے گا کہ آپ وہی لوگ ہو جو حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد امام کی بارگاہ میں آ کے ان کی ولایت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ جو افراد اپنے دل میں حج کی خواہش رکھتے ہیں، پروردگارہ ان کی اس دعا کو، اس خواہش کو قبول و منظور فرما، اور پروردگارہ جو لوگ اس سفر پہ گئے ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما، اور پروردگارہ ان کے حج کو قبول و مقبول فرما، اور ہم سب کو ولایت محمد اور آل محمد علیہ السلام پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔